السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مضمون ہے حج بیت اللہ۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے احکام عشق خداوندی پر مبنی ہے۔ اس میں ادا کی جانے والی عبادتیں اظہار محبت کا آئینہ ہے۔ مناسک حج میں احرام پہننے کا حکم دیا گیا، یعنی سفید دو بے سلے کپڑے پہن کر خانہ کعبہ کی طرف جانا۔ یہ عمل تواضع اور اظہار محبت کی علامت ہے، اور یہ عمل ہر ایک کو موت کی یاد دلاتا ہے، اس لیے کہ عازم حج اس وقت اپنے ہی ہاتھ سے مثل کفن لباس زیب تن کرتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوگا، یعنی بعد وفات اس کے ساتھی اپنے ہاتھوں سے اسے احرام کی طرح کفن پہنائیں گے۔ نمبر 2، نیت اور تلبیہ سے احرام کی پابندی کا آغاز ہوتا ہے۔ تلبیہ اللہم لبیک، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں کہتے ہوئے رب کریم کی بارگاہ میں پوری یکسوئی کے ساتھ حاضری کا اقرار کرتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بندہ کسی وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہوں سے غائب رہا؟ ہرگز نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، وما کنا عن الخلق غافلین، اور وہ مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ اس کی تمام مخلوق اس سے ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہے۔ تلبیہ کا حکم یہ بتا رہا ہے کہ حاجی کو رحمت خاص کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر حاجی اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ حج کے ذریعے حاجیوں کے گناہوں کا کفارہ، درجات میں بلندی، اجر و ثواب میں اضافہ، اپنی قربت عطا کرنا مقصود ہے۔ نمبر 3، اسی طرح احکام حج میں طواف کے درمیان 3 شوط یعنی چکر میں رمل کا حکم ہے، یعنی بیت اللہ کے طواف کے وقت 3 چکر اکڑ کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کس قدر محبت کرتا ہے، اس حکم میں اس کا اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حالت طواف میں 3 چکر اکڑ کر چلنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ مشرکین مکہ صحابہ کو دیکھ کر کمزور اور لاغر نہ سمجھیں، بلکہ کفار مکہ کو بتلانا تھا کہ وہ بڑے طاقتور اور باہمت ہیں، لیکن اس وقت مکہ مکرمہ مشرکین سے پاک ہے۔ رب کریم کو ان کی یہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے ہر حاجی پر دوران طواف رمل اکڑ کر چلنے کو عبادت قرار دیا ہے۔ نمبر 4، اسی طرح صفا مروہ کی سعی یعنی صفا مروہ کے درمیان تیزی سے چلنے اور دوڑنے کو عبادت قرار دینا۔ عقل انسانی دوڑنے اور چلنے کو عبادت تسلیم کرنے سے قاصر ہے، لیکن باری تعالیٰ اپنے محبوب بندی کی اداؤں کو باقی رکھنا چاہتا تھا، اور محبت کی حقیقت کیا ہوتی ہے اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی خدا تعالیٰ کی محبت و اتباع حکم بے آب و گیا مقام میں رہنے کے لیے آمادہ ہو گئی، اور جب کھانا پانی ختم ہو گیا تو اپنے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کی خاطر صفا و مروہ میں تیزی سے چلتی دوڑتی رہی۔ رب العالمین کو ان کی اس طرح چلنا اور دوڑنا بڑا اچھا معلوم ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر حاجی کو ان پیاری اداؤں کی نقل کا حکم دیا ہے۔ نمبر 5، اسی طرح جمرات یعنی کنکریاں مارنے کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان مردود کو بھگانے کے لیے کنکریاں مارنے کا عمل رب العزت کو اس قدر بھا گیا کہ اس نے تمام حجاج کے لیے رجی جمار واجب قرار دیا ہے۔ مناسک حج کے اعمال و افعال اظہار عقیدت و محبت کا رمز ہے۔ محبت ہی مومن کو درجہ قرب خاص سے سرفراز کرتی ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم نے کہیں دیکھا کہ ایک خلیل نے اپنے خلیل کی جان لی ہو؟ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ کیا تم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک خلیل اپنے خلیل سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہو؟
تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت اب میری روح قبض کر لو۔ نیز روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا میں نے زیادہ نمازوں اور روزوں کی تیاری تو نہیں کی، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ہی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ میں نے انہیں اسلام لانے کے بعد کسی اور چیز اس قدر خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 3 ایسے شخصوں کے پاس سے گزر ہوا جو نحیف اور لاغر تھے۔ لاغری کی وجہ سے ان کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہاری حالت یہ کیسی ہوئی؟ انہوں نے کہا جہنم کے خوف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر اس کے وعدوں کی وجہ سے یہ حق ہے کہ وہ جہنم سے ڈرنے والوں کو جہنم سے امان میں رکھے گا۔